بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 74 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم اسم مبنی کی 7ویں قسم الکنایات سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ سب سے پہلے اسم کنایہ کی تعریف کرتے ہیں۔ ہی اسماء تدل علی عدد مبہم او حدیث مبہم، وہ اسماء جو مبہم عدد یا مبہم بات پر دلالت کرے، جیسے کم و قضا یہ مبہم عدد پر دلالت کرتے ہیں، اور کیت و زیتا یہ مبہم بات پر دلالت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مبہم عدد پر دلالت کرنے والے الفاظ میں سے کم ہے تو کم کی 2 قسمیں مصنف علیہ رحمہ ذکر کریں گے کہ کم کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک کم استفہامیہ، یعنی وہ کم جس کے ذریعے کسی چیز کے عدد کے بارے میں سوال کیا جائے، اس کا مابعد ہمیشہ مفرد منصوب ہوگا بنا پر تمیز کے، بشرطے کہ اس پر من بیانیہ داخل نہ ہو، جیسے کم رجلاً عندک۔ اب یہ کم رجلاً عندک یہ کم استفہامیہ ہے، اور رجلاً یہ اس کے بعد مفرد منصوب واقع ہے اور اس کے لیے تمیز ہے۔ دوسری قسم ہے کم خبریہ، کثرت کے معنی دینے کے لیے آتا ہے اور اس کا مابعد مفرد ہوگا یا جمع، لیکن مجرور ہوگا۔ دونوں صورتوں میں مفرد ہو تو وہ بھی مجرور ہوگا، جمع ہو تو وہ بھی، جیسے کم مال انفقتہ یا کم رجال لقیتہ وغیرہ ذالک۔ عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ فصل الکنایات ہی اسماء تدل علی عدد مبہم وہی کم وکذا او حدیث مبہم وهو کیت وزیت، واعلم ان کم علی قسمین استفہامیۃ وما بعدها مفرد منصوب علی التمییز، نحو کم رجلا عندک، وخبریۃ وما بعدها مجرور مفرد، نحو کم مال انفقته او مجموع، نحو کم رجال لقیتهم ومعناه التکثیر۔ یہ فصل ہے اس میں مبنی میں سے کنایات کی بحث میں۔ کنایات، یہ کنایت ان کی جمع، اس کی تعریف ہے ہی اسماء تدل علی عدد مبہم، وہ اسماء جو دلالت کریں مبہم عدد پر، او حدیث مبہم یہ بھی تعریف کا حصہ ہے، یا مبہم بات پر۔ مبہم عدد کے لیے کم اور قضا استعمال ہوتے ہیں، وہی کم و قضا، او حدیث مبہم یا وہ اسماء دلالت کرے مبہم بات پر، وہ ہوا کیت و زیت، اور اس کے لیے کیت اور زیتا استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے کم رجلاً عندک، کتنے آدمیوں سے تو نے ملاقات کی۔ تو اب یہاں پر آدمیوں کی تعداد کے بارے میں، عدد کے بارے میں جو ہے سوال کیا گیا ہے، تو کم جو ہے یہ عدد پر دلالت کرتا ہے، اور حدیثی یا وہ الفاظ حدیث پر دلالت کریں گے، کسی بات پر، کسی مبہم بات پر دلالت کریں گے، جیسے قلت لزید کیت وزیت، میں نے زید سے یوں یوں کہا، یعنی زید سے میں نے یوں یوں کہا۔ اب کیا بات کہی؟ تو اس سے متعلق وہ بات مبہم ہے۔ وعلم ان کم علی قسمین، اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ کم کی 2 قسمیں ذکر فرما رہے۔ فرماتے استفہامیۃ، پہلی قسم ہے کم استفہامیہ، وما بعدها کم استفہامیہ وہ کم جس کے ذریعے کسی چیز کے عدد کے بارے میں سوال ہو۔ اس کی پہچان کیا ہے کہ اس کا مابعد مفرد منصوب ہوگا، وما بعدها مفرد منصوب، اور اس کا مابعد مفرد منصوب ہوگا علی التمییز بنا پر تمیز کے، نحو کم رجلا عندک، کتنے آدمی ہیں تمہارے پاس۔ کم یہ استفہامیہ کنایہ از عدد مبہم ممیز ناصب التمیز، رجلا مفرد منصرف صحیح تمیزش، یہ اس کے لیے تمیز ہوگا۔ پھر یہ کم مبتدا عندک ظرف مستقر، اس کے لیے خبر ہوگا۔
و خبریتن، اور دوسری قسم ہے کم کی کم خبریہ، وما بعدها مجرور مفرد، اور اس کا ما بعد مجرور ہوگا مفرد، یا تو مجرور مفرد ہوگا جیسے کم مال انفقتہ، اب یہاں پر کم خبریہ کنایہ از عدد مبہم ممیز مضاف مال مفرد منصرف صحیح مضاف الیہ و تمیزش مجرور بکسرہ لفظ، اور انفقت پھر یہ کم مبتدا واقع ہوگا، اور انفقتہ یہ جملہ اس کے لیے خبر واقع ہوگا۔ تو کم خبریہ کا ما بعد یا تو مفرد مجرور ہوگا جیسے کم مال انفقتہ میں مال یہ مفرد ہے اور مجرور ہے، او مجموع اس کا عطف مفرد پر ہے، یا کم کا ما بعد مجرور ہوگا لیکن جمع ہوگا جیسے کم رجال لقیتہم، کتنے لوگوں سے میں نے ملاقات کی، ومعناہ التکثیر، اور کم خبریہ کا جو معنی ہوتا ہے وہ تکثیر ہے، یعنی کم خبریہ کے ذریعے کسی چیز کی تعداد میں کثرت بتلانی مقصود ہوتی ہے۔ تو کم رجال لقیتم کا معنی ہوگا کتنے لوگوں سے میں نے ملاقات کی، یعنی بہت سارے لوگوں سے میں نے ملاقات کی۔ وَتَدْخُلُ مِنْ فِيهِ مَا تَقُولُ كَمْ مِنْ رَجُلٍ لَقِيتُهُ وَكَمْ مِنْ مَالٍ أَنْفَقْتُهُ۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ بطور فائدے کی یہ بات بتا رہے ہیں کہ کبھی کم استفہامیہ ہو یا کم خبریہ ہو، اس کے اور اس کی تمیز کے درمیان من بیانیہ داخل ہوتا ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان من بیانیہ داخل ہوگا، اور اس من بیانیہ چونکہ یہ حرف جر ہے تو اس کا ما بعد مجرور ہوگا۔ ویسے تو ہم نے پڑھا کہ کم استفہامیہ کا ما بعد مفرد منصوب ہوتا ہے اور کم خبریہ کا ما بعد مجرور ہوگا چاہے مفرد ہو یا جمع ہو، لیکن جب ان پر من داخل ہوگا تو اس صورت میں پھر چاہے کم استفہامیہ ہو یا خبریہ ہو دونوں صورتوں میں مجرور ہوں گے۔ البتہ پھر قرینے سے اور معنی سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کم استفہامیہ ہے یا کم خبریہ۔ وَتَدْخُلُ مِنْ فِيهِمَا، اور داخل ہوتا ہے من ان دونوں کے درمیان، فیہما میں ہما ضمیر جو ہے وہ کم اور اس کے ما بعد کی طرف راجع ہے، کم من رجل لقیتہ وکم من مال انفقتہ وقد یحذف التمییز لقیام قرینۃ۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ایک اور فائدے بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی کم استفہامیہ ہو یا کم خبریہ اس کی تمیز کو حذف کیا جاتا ہے لقیام قرینۃ، قرینہ پائے جانے کی وجہ سے، جیسے کم مالو کا، تو اصل میں تھا کم دینارن مالو کا، تو یہاں پر تمیز دینارن کو حذف کیا گیا ہے، اور یہ حذف کرنا کسی قرینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اب یہاں ہمارے پاس قرینہ کیا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہاں پر تمیز محذوف ہے، تو کم مالو کا میں قرینہ یہ ہے کہ کم استفہامیہ ہمیشہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے، معرفہ پر نہیں۔ تو کم مالو کا میں کم جو ہے مالو کا معرفہ پر داخل ہوا ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کی جو تمیز ہے وہ محذوف ہے، اس لیے کہ کم تو معرفہ پر نہیں نکرہ پر داخل ہوتا ہے، تو اصل عبارت ہے کم دینارن مالو کا۔ تو یہاں پر قرینہ کیا ہے بھئی کہ کم معرفہ پر داخل ہوا ہے، نکرہ پر نہیں۔ وَكَمْ ضَرَبْتُ، یہ دوسری مثال ہے جہاں پر کم کی تمیز کو حذف کیا گیا ہے۔ کم ضربتو اصل میں تھا کم ضربتن ضربتو، کتنی مرتبہ میں نے مارا، تو یہاں پر قرینہ ہمارے پاس یہ ہے کہ کم کی تمیز محذوف ہے، قرینہ یہ ہے کہ کم یہاں فعل پر داخل ہوا ہے، اور ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کم جو ہے وہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے، فعل پر داخل نہیں ہوتا۔ تو کم ضربتو کم کا فعل پر داخل ہونا یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں پر اس کی تمیز محذوف ہے، اصل میں ہے عبارت کم ضربتن ضربتو۔ تو عزیز طلبہ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اس میں مبنی کی اقسام میں سے 7ویں قسم اس میں کنایہ سے متعلق پڑھا، ہم نے اس کی تعریف پڑھی، اور اس کے بعد پھر اس میں کنایہ میں سے وہ الفاظ جو مبہم عدد پر دلالت کرتے
ان میں سے کم سے متعلق پڑھا کہ اس کی دو قسمیں کم استفہامی اور کم خبریہ، اور اس سے متعلق دو فوائد پڑھے۔ کل انشاءاللہ آپ حضرات اس میں کنایہ کی تعریف اور کم استفہامی اور کم خبریہ سے متعلق بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔